بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت عام سوال ہے جسے بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا جو جسم ہے اس کے اوپر جو غیر ضروری بال ہیں وہ آپ نے کہاں کہاں سے اتارنے ہیں۔ مثلا یہ جو آپ کے بازو ہیں، بازوؤں کے اوپر بال آ جاتے ہیں، چیسٹ کے اوپر بال آ جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی ٹانگیں ہیں، وہاں پر بال ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں اور خصوصاً جہاں ہم رہتے ہیں، یعنی ہم پنجابی لوگ ہیں، ہمارے پنجابی معاشرے میں جو ہے وہ سینے پر بالوں کو جو ہے وہ مرد کی جو ہے وہ شان جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جس طرح بڑی مونچھوں کو شان جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو بال جو ہے وہ ادھر اچھی بات ہے، یعنی یہاں پہ سینے پہ جو ہے وہ بال جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس طرح یعنی انتہائی جو ہے میں یعنی غیر پارلیمانی لفظ ہے کہ مرد کو جو ہے وہ ایک ریچھ ہونا چاہیے، جس کا ریچھ نہیں ہوتا اس کے بعد۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ ہے کہ احادیث اہل بیت میں ہے کہ ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے کہ ائمہ اہل بیت پورے جسم پر جو ہے وہ نورہ لگایا کرتے تھے۔ نورہ یعنی ابھی بھی یہ ہوتا ہے، بہت سارے ملکوں میں نورہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ خاص قسم کا جو ہے وہ پاؤڈر ہوتا ہے، اس سے بال جو ہے وہ ہٹائے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس نورہ اویلیبل نہیں ہے، ٹریمر تو ہے آپ کے پاس، جو ہے وہ ٹریمر تو ہے، وہ آپ اس سے جو ہے یہ پاکیزگی ہے، یہ پاکی ہے، اور یہ جسم کے لیے بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنے جسم سے جو ہے وہ ان بالوں کو ہٹائیں، یہ سنت ہے۔ میں آپ کو جو ہے وسائل شیعہ سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جو ہے سیرت دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں ذرا۔ راوی کہتے ہیں ان ابا جعفر علیہ السلام دخل الحمام، کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام، جو ہے وہ حمام میں جو ہے وہ داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ فَاتَّذَرَ بِإِذَارٍ وَغَطَّ رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتَهِ، تو مولا آقا نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تہمت جو ہے وہ باندھا، ایک ازار جو ہے باندھا، جو ناف سے لے کر جو ہے وہ گھٹنوں تک جو ہے اس نے یہ جگہ جو ہے ڈھانپ لی۔ ثم امر صاحب الحمام فطلع ما كان خارج من الازار، مولا آقا نے جو حمام کا مالک تھا، مولا آقا نے اسے بلایا، اور جہاں امام نے جو ہے ازار باندھا ہوا تھا، یعنی پرائیویٹ پارٹ، آسان الفاظ میں پرائیویٹ پارٹ، وہاں پہ نہیں، اس کے علاوہ مولا آقا نے اسے کہا کہ مجھے نورہ لگاؤ پورے میری باڈی کے اوپر۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ لگانا چاہیے، اس طرح جو ہے اپنے جسم کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں، جاہلوں والے بہانے اور جاہلوں والی باتیں ہیں، عجب باتیں۔ پوری دنیا میں صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ہر بندے کی اپنی شریعت ہے، ہر بندے کی اپنے رسومات ہیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والا بندہ نا جی انتہائی غلیظ لگتا ہے، جس کی اتنی اس یوں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پنجاب میں مونچھیں شان ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو اسلام ہے نا، اسلام آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ آپ کو بڑا خوبصورت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ آپ اگر اسلام کی تمام تعلیمات پر چلیں تو آپ بڑے خوبصورت بنے نظر آئیں گے۔ آپ کو بتاتا ہے کیسے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے مسواک کرنی ہے، آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، بول چال کی کیسی جاندی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، انسان کو بڑا خوبصورت بناتا ہے۔ تو یہ جسم کے جو ہے غیر ضروری بال جو ہے وہ اتارنے چاہیے۔ ثم قال اخرج عنی، پھر مولا آقا نے اسے کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ۔ تو مولا کے جو ہے وہ جہاں مولا نے ازار باندھا ہوا تھا، پھر مولا نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ خود جو ہے وہ نورہ لگایا۔ ایک اور جو ہے آپ حدیث جو ہے وہ دیکھ لیں ثواب کے لیے۔ راوی کہتے ہیں ان ابا جعفر علیہ السلام کان یدخل، مولا آقا جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہوئے کس میں، حمام میں۔ فیبدأ فیتلی آنتہ وما یلی، تو مولا آقا نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنی جو ہے سمجھے پرائیویٹ جو ایریا ہے وہ جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ ڈھانپ لیا، اور امام نے جو ہے پرائیویٹ ایریا پر جو ہے وہ جو ازار باندھا۔ وَيَدْعُونِ فَأَتْلِي سَائِرَ بَدَنِ، پھر مولا آقا نے جو ہے وہ راوی کہتے ہیں مولا آقا نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے باقی تمام جسم پر جو ہے وہ یہ نورہ لگاؤ تاکہ جو ہے یہ بال جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ تو یہ میرے معزز دوستو،
آپ اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے بال ہیں وہ آپ جو ہے وہ ہٹائیں، تاکہ آپ کی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کے اندر ڈسٹ نہ جمے، جراثیم نہ اکٹھے ہوں، پسینے کی جو ہے وہ آپ کو سمیل نہ آئے، اور اس طرح یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ میں وہ حدیث بھی وسائل میں ہیں، سارے وسائل شیعہ لے کے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث، کہ اگر جو بندہ جو ہے وہ ہٹاتا ہے یہ بال جو ہے اس سے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، تو بہت سارے جو فائدے آپ جو ہے وہ بڑی بڑی بھاری دوائیں لے کے آتے ہیں، بڑی مہنگی دوائیں لے کے آتے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ یہ بال ہٹانے سے جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں، اور آپ کو طاقتور بناتا ہے یہ کام۔ اتنا اشارہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خصوصاً جو میرے عزیز دوست بچے جو ہے جوان ہوتے ہیں تو اس وقت یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، بچے کیا بڑوں کی بھی یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کب جو ہے وہ کتنی مدت کے بعد جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں بال جو ہے وہ صاف کرنے چاہیے۔ تو واضح حدیث ہے، آپ سنیں کہ کتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بال صاف کرنے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام السنۃ فی النورۃ فی کل 15 یوما، مولا آقا نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آپ نے ہر 15 دن بعد جو ہے وہ نورہ استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے بال جو ہے وہ ہٹانے ہیں کتنے 15 دن، یہ سنت ہے۔ پھر مولا آقا فرماتے ہیں فمن آتت علیہ احد وعشرون یوما ولم یتنور فلیستدن علی اللہ عز وجل ولیتنور، مولا آقا فرماتے ہیں کہ اگر 21 دن ہو جائے نا، 15 دن بعد تو بال ہٹانے جو ہے سنت ہے، لیکن 21 دن ہو جائیں، آپ کے پاس مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ نورہ نہیں خرید سکتے یا ٹرمر یا اس طرح کی چیز کو جس سے جو آپ بال ہٹاتے ہیں وہ آپ جو نہیں اویلیبل ہے، مولا کو فرماتے ہیں کہ 21 دن بعد پھر قرضہ لے لو، یہ جو ہے وہ آپ جو ہے بال ہٹاؤ، اتنی یہ ضروری چیز ہے۔ وَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ 40 يَوْمًا وَلَمْ يَتَنَوَّرْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا كَرَامَةٍ، مولا کا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن بال نہیں نہ ہٹاتا، تو میں پہلے جو ہے وہ لفظی ترجمہ کرتا ہوں پھر جو ہے وہ آسان ترجمہ کرتا ہوں۔ مولا کا فرماتے ہیں جو 40 دن نہیں یہ بال ہٹاتا، نورہ نہیں لگاتا، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور صاحب عزت نہیں ہے۔ تو میں اسے آسان ترجمہ یہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو بندہ بال نہیں ہٹاتا 40 دن، اس نے کوئی مومن و مسلمانوں اور شریف لوگوں والی حرکت نہیں کی۔ آسان یہ ترجمہ ہے کہ آپ کی یہ حرکت کہ آپ نے ہٹائے ہی نہیں ہے بال، ٹھیک ہے، 40 دن گزر گئے ہیں آپ کو ریچھ بنے ہوئے، تو پھر جو ہے یہ آپ میں جو ہے آپ نے یہ مومنوں والا کام نہیں کیا، مسلمانوں والا اور شریف لوگوں والا آپ نے کام جو ہے نہیں کیا۔ تو میرے معزز دوستو، یہ بات یہ واضح ہوگی کہ پورے جسم کے جو ہے وہ غیر ضروری بال جو ہے وہ ہٹائے جانے چاہیے، یہ جو ہے وہ سنت ہے اور ہٹانے چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور اسپیشلی آپ اگر شادی شدہ آپ کی زندگی ہے تو یہ نہ بڑھ کے مارتے پھریں کہ میرے چھاتی پہ بال ہیں اور میں مرد ہوں۔ چھاتی کے بال مردانگی پہ دلالت نہیں کرتے، اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ غیر ضروری بال جو ہے اپنے سارے جسم سے جو ہے وہ آپ نے ہٹانے ہوتے ہیں۔ یہ پاکی ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ بندے کو صاف ستھرا خوبصورت جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو 15 دن بعد جو ہے یہ سنت ہے، 15 دن بعد ضرور جو ہے وہ ہٹائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو قرضہ لے لیں، اور اگر آپ 40 دن تک نہیں کرتے تو پھر جو ہے مولا نے فرما دیا کہ آپ نے یہ مومنوں مسلمانوں والا کام جو ہے وہ شریف لوگوں والا جو ہے آپ نے کام جو ہے وہ نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو پہ جو ہے وہ آپ لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبایا کریں، اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ دیگر دوستان تک جو ہے ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔